نے بات کرنی ہے اکانومی کی، فیڈریشن آف پاکستان کا، اگر ہم اس کے وکیل نہیں ہیں پاکستان کی اکانومی کو نہیں کرنا ہم نے صحیح، تو ہمارا یہاں پہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ جس طرح سے بجلی کے ریٹ بڑھائے جا رہے ہیں 70 to 80% کی انکریز کسی صورت بھی منظور نہیں ہے۔ آپ کمپٹیٹیو نہیں رہتے، آپ ایکسپورٹ کیا کریں گے، آپ دوسری کی چیزوں میں جائیں گے، آپ کا اپنے ایکسپینس پورے نہیں ہوتے۔ تو یہ جس طریقے سے بڑھایا جا رہا ہے اور آئی پی پیز کو جو نا تحفظ دیا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے زہر قاتل ہے۔ یہ آئی پی پیز کو سکیز کریں، ان کے اوپر اپنا سکیو کریں ان کو، تاکہ چیزیں جو ہے کنٹرول ہو سکے، اور پھر ہمیں انرجی مکس اپنا بہتر کرنا ہوگا۔ ہمارا انرجی مکس آپ کو میں نے بتایا تھا کہ 61% ہم ہیں یہ فوسل فیول کے اوپر اور پیٹرول کے اوپر، 24 ایم ہائیڈرو کے اوپر، 12% ایم نیوکلر کے اوپر، 3% ہے صرف ہم ونڈ اور سولر پہ، اور دنیا جب سولر ونڈ اور پہ جا رہی تھی تو ہم فوسل فیول پہ جا رہے تھے، اور اس کا نتیجہ یہ آیا ہے کہ آج آئی پی پیز کی وجہ سے ہمارا یہ سرکو ڈیٹ اور دوسری سب چیزیں بڑھ گئی ہیں۔ یہ بجلی کے فوری طور پہ اس کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ دوسرا ہمارا پوائنٹ تھا کہ ریلیف، فلڈ ریلیف۔ اگر کوئی درد مند پاکستانی ہے، اگر اس کے اندر انسانیت ہے، درد ہے، تو اس کو اس وقت نکلنا چاہیے، اپنے بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اور اگر ہم نہیں کریں گے، آپ یقین مانیے، میرا ایمان ہے کہ اس وقت اگر ہم نہیں مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بخشش دینی۔ ہمیں فوری طور پہ نکلنا ہے، ہر بندہ جس کی جو بساط ہے اس میں نکلے، لوگوں کے لیے کرے، ان کے لیے بھلائی کے لیے، ان کے لیے کام کرے۔ ضرورت ہے 3 کروڑ 30 لاکھ بندہ بے روزگار، اپنا گھر سے بے گھر ہو گیا ہے، ہزاروں اموات ہو گئی ہیں، گھر سارے اپنا ختم ہو گئے ہیں۔ تو ہم جب تک ان چیزوں کو نہیں کریں گے تو ہمیں انسانیت نہیں ہے، پھر ہم انسان نہیں ہیں اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ تو میں اس لیے فیڈریشن آف پاکستان کی صدر کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اوپر یہ فرض ہے، اور یہ ہم آج جو کچھ بھی ہے اس پاکستان کی بدولت، ساری دولت ہم نے، شہرت، عزت یہیں سے کمائی ہے، تو ہمیں اس کو لوٹانا ہے، ہر رسول لوٹانا ہے۔ اور یہ اللہ کی مخلوق کو آپ کریں گے تو یقین مانیے آپ کے لیے آخرت بھی دنیا دونوں بہتر ہوں گی، اور اگر نہیں کریں گے تو پھر اس کا آپ کو آئے گا، آپ کے اوپر بھی عذاب آئے گا۔ دیکھیں، ہمارے 2-3 پرابلم تھے جو صدر صاحب نے بتایا بھی۔ ایک تو فلڈ ریلیف کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، سیکنڈ الیکٹرک ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ نیپرا اور نوگرا جب بنائی گئی تھی، ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز ان دا چیمبر، اور مجھے یاد ہے کہ یہ ہماری کہا یہ کہا تھا کہ یہ ہمارے لیے ہے اور ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں، یہ سرکار کے ہو گئے۔ اور آج جو ہے یہ جس حساب سے ہم سے پیسے لے رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں جو ہم افورڈ نہیں کر سکتے، تو الٹیمیٹلی ہم نے انڈسٹری کو بند کرنا ہوگا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ بیٹھ کر ہمارے ساتھ بات کرے، تاکہ ایک پلاننگ تو ہو نا۔ دیکھیں، سارے ایپیزڈ وے میں کام ہو رہے ہیں جو ممکن نہیں ہے۔ آپ نے 70 سال میں ایپیزڈ وے میں کام کر لیے، اب کام پلاننگ سے ہونے چاہیے۔ یہ 20 آدمیوں کے ڈیلیگیشن لے کے چلے جاتے ہیں، یہ ایکسپینس پہ کنٹرول کرنا پڑے گا۔ تو آپ اگر اتنا نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھنا چاہیے اب وہ وقت نہیں ہے کہ جس انداز میں آپ رہتے تھے، اب تھوڑا سا آپ کو بھی کنٹرول کرنا ہے، گورنمنٹ کے ایکسپینس بھی کنٹرول کرنے ہیں، اور یہ جو پیسے آ رہے ہیں یہ مفت نہیں آ رہے ہیں، یہ آپ نے ری پے کرنے ہیں۔ تو یہ سارے کام کرنے ہیں آپ نے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ بیٹھے ہمارے ساتھ اور بیٹھ کے ہم سے مشورہ کریں، کیونکہ وی آر دا اسٹیک ہولڈر، ناٹ دا نیبرا، ناٹ دا اوگرا۔ یہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارج آپ بتائیں کہ میں نے کل کھانا کھایا تھا، آج آپ میرے کو کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیسے دو، کل آپ نے کم دیے تھے، یہ میں کہاں سے دے سکتا ہوں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اور لوگوں کے گھروں کے 50 روپے پر یونٹ بل آ رہے ہیں، ہمارے ورکرز جو ہمارے پاس 25-30 ہزار سے کام کر رہے ہیں، وہ کیا کریں گے آخر میں وہ ہمیں ماریں گے۔ دیکھیں، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم مل بند کر کے بیٹھ جائیں تو وہ بھی چپ بیٹھ جائیں گے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے گورنمنٹ کو کنسیڈر کرنا چاہیے اور گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے۔ خدا را سیاست بعد میں کیجئے گا، پہلے معیشت کو دیکھ لیں۔ اگر معیشت ہوگی تو سیاست ہوگی، پاکستان ہوگا تو سیاست ہوگی۔
اس وقت جو بجلی کے بلوں کا جو لوگوں کے پاس آئے ہیں، انڈسٹری کے لیے آئے ہیں، یہ تباکن ہے جو انہوں نے ریٹ انکریز کر دی ہے، خاص طور پہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز اور جو فکس چارجز انہوں نے لگائے ہیں، اس کو کسی طرح بھی انڈسٹری کے لیے ایبزارب کرنا ناممکنات میں سے۔ انڈسٹری تباہ ہو جائے گی اور انڈسٹری بند ہونی شروع ہو گئی اور مزید بھی بند ہو جائے گی۔ تو اس وقت ہمیں کچھ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے اس کا لائحہ عمل کرنا چاہیے، اور جو فکس چارجز ہیں وہ کسی بھی طور پہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے اس وقت ریلیف فنڈ بنا دیا ہے جس میں ہم نے اپنے پاس سے بھی کچھ پیسے ڈالیں گے اور فیڈریشن سے بھی لیں گے، اور اس میں ہم نے 2-3 لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرنے کا، گورنمنٹ ہے اس میں، پی اے ایف ہے، پی اے ایف کے ساتھ ہماری سیٹ اپ اسٹارٹ ہو گیا۔ آج پہلا ایک کارگو جو ہے وہ ایئر لفٹ ہو رہا ہے C-130، کیونکہ بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ روڈ نیٹ ورک بھی نہیں ہے۔ تو ہمیں پی ایف والے لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت ہی وہ کرا کہ انہوں نے کہا کہ ہم وہاں پہ C-130 میں پہنچائیں گے اور وہاں سے آگے پی ایف کا نیٹ ورک یوز کرتے ہوئے وہ چیزیں جو ہے لوگوں تک پہنچائیں گے۔ اس وقت لوگوں کی مدد کرنا جو ہے نا ہمارا اولین ترجیح ہونی چاہیے، اور لوگ اس وقت کافی برے حال میں ہیں، اور گورنمنٹ اس میں بہت کام کر رہی ہے، مگر ہمیں اپنے طور پہ بھی کرنا چاہیے، گورنمنٹ کے ساتھ مل کے، ایئر فورس کے ساتھ، پاکستان نیوی کے ساتھ، پاکستان آرمی کے ساتھ مل کے کرنا چاہیے۔ اور اس وقت سارے لوگ اس وقت لگے ہوئے ہیں لوگوں کی مدد کرنے میں، جو کہ بہت اچھی چیز ہے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی ہمارے پہ مشکلات آئیں تو سب نے مل کے کرا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ سارے مسائل بھی ختم ہو گئے، انشاءاللہ یہ بھی ہو جائے گا۔